التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق سے بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو اس پنڈال میں جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. خدا معلوم کس کی آمین جا کر باب قبول سے ٹکرائے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. ہر وہ شخص جس کی آنکھ سے بیاد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد اشک بہتے ہیں، میرے مالک اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین واجب سمجھ کے کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ. بہت بڑا مجمع ہے اور کافی خوبصورت ماحول ہے. اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ فضائے نجف آپ کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکے. تکلیف نہ سمجھیں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکیں گے. صورتحال آپ تمام مزیدار دیکھ سکتے ہیں مجلس کی، موسم کی اور ذاکرین کی. جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھے پڑھنے والے ہیں ان کا سب کو بھی میرے بات پڑھ لیں. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. علی کاظم صاحب یوکے سے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کا حکم اور وعدہ وفا ہو گیا. جناب کے چروں کی زیارت نصیب ہو گئی. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں. اور یا علی مدد میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. یہ ساؤنڈ والے بھائی اگر میری آواز سنیں تو تھوڑا سا اس کا والیوم بڑھا دیجئے گا اور اس کی کو ذرا سی 100 میں سے 10% صرف ساؤنڈ بڑھا دیں. مصرع عرض کیا ہے کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، موسم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. تو بس آپ کے چہروں سے مجھے اتنا پتہ چلے کہ میری بات نہیں آئے. ایک تو آیا میں ایک مدت کے بعد ہوں اس علاقے میں، دوسرا اس مجلس میں تو پہلی بار آیا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے میں ضائع نہ کرے آئے. میری گل پسند آئے تو ٹرے آئی نہیں تو آئی آئی. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. بات شروع ہو گئی ہے جناب. کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 27 رجب کو میرے مولا کو دربار ولید میں بلایا گیا اور جب دربار میں پتہ چلا کہ میرے مولا تشریف لا رہے ہیں تو درباریوں نے آپس میں 2 منصوبے کیے. پہلا منصوبہ تو یہ کیا، ولید نے تمام درباریوں کو حکم دے دیا کہ جب حسین آئیں تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو دروازے کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے نا وہاں دربانوں کو حکم دے دیا کہ تم نے پردہ نہیں ہٹانا. علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ اٹھائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے گزرے گا تو حسین خود ہی ہمارے سامنے جھک جائیں گے. ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا اور دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں اٹھائے گا. پردہ حسین خود اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے تو ہم خود حسین کو پریشرائز کر دیں گے اور علی کا لال خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. اس علاقے کے شریف شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ کہتی ہے امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آگے سے بھی آ گئی ہو. میرے امام پردے کے اس جانب جب دربار میں تشریف لائے، پائے روب امامت کے جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، علی کا لال نے کچھ نہیں کیا. میرے مولا نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. میرے امام اندر تشریف لائے اور اندر آتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا
یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، اس پردے کو ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ تیری رعایا نے بات شروع ہو گئی، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ علی کے لال کے جملوں کی ڈیلیوری کچھ ایسی تھی، تاریخ کہتی ہے امام کے احترام میں مسند سے، تخت سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقی درباریوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو تمام درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ اب علی کے لال نے اپنے پروٹوکول کے بیچ میں سے گزرنا شروع کیا۔ میرے مولا گزر رہے ہیں، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، مولا یہاں بیٹھے، مولا یہاں بیٹھے، مولا یہاں بیٹھے، مولا میرا سلام۔ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو کربلا والوں سے مانگتا اور سمجھ کے مسکرائے بھی نہیں۔ تکبیر تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے میرے مولا حسین ولید کے تخت کے سامنے آ کے فرماتے ہیں بتا تو نے مجھے دربار میں کیوں بلایا؟ ولید نے کہا مولا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ بیٹھے۔ اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے حسین فرماتے ہیں جاہل تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج نہ کرے، جب بول سکتے ٹوڑے میرے نال، تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتا تو نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین کے ہاتھ میں ولید نے یزید کا خط دیا، خط کے اوپر لکھا ہوا تھا حسین یا بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو۔ حسین یا بیعت کرے، گل مک گئی تو نظم شروع ہو گئی، یا حسین بیعت کرے یا حسین کم از کم ہنس کے تو ویکھا کر والے مولا وڈے رنگلے نہیں داد بھاوے نہ دے، کم از کم ہنس کے تو میں ویکھنا، میں پتہ تو لگے میری گل تیرے تک پہنچ رہی ہے۔ یزید کے لفظ سے یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو۔ تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے جواب نہیں دیا، یزید کا خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا، حسین دروازے کو چلے۔ ولید نے پیچھے سے آواز دے گا حسین آپ جانتے ہیں میں یزید کا نوکر ہوں، اگر یزید پوچھے کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ مڑ کے مسکرا کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے آخری بندے تک سر اٹھانا جو بیٹھا ہے، جسے نہیں سمجھ آئی اس سے عسکری کی بات ہی نہیں، فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو۔ تمام ذاکرین مجھ سے بڑے، میں خاک پا بھی نہیں۔ چھٹا مصرع پڑھنے کے بعد بندہ ایک اٹھ کے کہتے علی کے پاس عسکری کربلا کا زوار ہوں، اندروں پاکن منع اعتقال دا سواد نہیں آیا، قرآن کی قسم پہلی بار اور آخری بار یہاں آیا ہوں، تو نے میرا حق رکھ لیا، تو جان مولا جانے اس کی ذات جانے، یہ ہیلی کیمپ یہاں سے اٹھائیں گے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مجھے مصرع سمجھانا ہے۔ فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ تکبیر علی کے لال نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہرے پہ تماچا مار دیا، ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں ہو جاؤں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کل ایمان نعرہ حیدری۔ میں 2 منٹ پڑھن دے ہونے شاہد 2 منٹ مجمع کھسوں کا میرے ہتھی آیا ہوئے، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی داد دے ہو، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں، تمہید کرا ہاتھ مارا تمام ایکٹیویٹیز وہ ساتھ لے کے چلوں تو عسکری کا کمال۔ خدا کی قسم یہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑا مجمع علی کاظم جہاں بیٹھے ہیں یو کے میں وہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں تو دعا کیجئے گا۔ ممبر کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو تقریباً 6 کلومیٹر تک لمبا جلوس تھا 12 محرم کو جو کراچی گلستان جوہر میں آ کے اینڈ ہوتا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے بہت بڑا مجمع، میں کہتا ہوں اس مجمع کی 40 50 60 ٹولیاں بنا کے اس مجمع میں پھینک دے تو پتہ ہی نہ لگے کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کراچی ماحول کیا، 6 کلومیٹر کچھ نہیں تو 3.5 4 لاکھ کی تعداد میں شیعہ سنی بھائی امام حسین شہنشاہ بادشاہ کو نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جو ڈر گیا اور گوڈیاں سر دے لگی، جس کے سینے میں دل نہیں علی کی ولایت دھڑک رہی ہے وہ مصرع قبول کرے۔ تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے جملہ نہیں کہا، خدا کی قسم اسی جملے پہ جنگ سمیٹ کے حسین اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ جتنے کیمرہ میں نے کیمرہ پھیلنے میں ویڈیو بنائے مجھے وہ حسین ہی دکھا اٹھاتا۔ ولید نے کہا حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ علی کے لال نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہی نہیں جا سکتا،
ولید نے کہا بجا، حسین نے کہا سن، یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے، سوار دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ ذرا سمجھ گئے مل کے بولو سخیرہ فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو حسین نالوں جے یزید پیارے ہی پیو دا نا ہی، وہ تو اٹھی کھلو اونج بھی تیری میری صحت نہیں ڈلدی اور پتہ نہیں کہ بڑے کرما لیا ائی دیکھو بندہ ہن چپ کر گیا نا، ہو تیرا میرا جیڑا ویسی ہن میں نے بندہ دسی جڑا نہیں بولتا، یہی وہ جملے ہیں جو حسین نے میدان کربلا میں بولے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں حسین کو اکیلا سمجھا ہے؟ فرمایا میں حسین اگر چاہوں تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ اوپر، تکبیر جملہ ہے، بندہ دسی جڑا ہاتھ نہیں چلتا، فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو حسین کی مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے۔ صدقے مانا اب تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ پھر علی کے لال نے جملے کہے، سر جی ایڈی وڈی گل کراں کہ 1000 ہور کڈو، خدا دی قسم بابا ذوالفقار شاہ جی نہیں، میں سمجھے زیادہ کڈوں گا، جذبات نہیں ہے شاہ جی، پہلے گل تو سنو کر مالے اے نوے میں 2000 والا ہونا پائے میں۔ اچھا فرماتے ہیں، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے، میں تابع دار جو ہوں، میں لکھ وری ہو سا، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، بابا جی ہن میں بھی سنو نہ کر مالے، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، اوہ شرم نہیں آتی؟ بابا جی اے محلہ میں تواڈے حوالے پہ کردا، اے مجمع چپ کر گیا ہو تواڈا میرا سانگا ویسی خدا دی قسم میں اکیلا کرے سا، جڑے سامنے بیٹھے تسی چپ کر کے میں آپ تواڈے سامنے آوے سا۔ علی کے لال نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ قیامت تک کے چہروں پہ تماچا لگ گیا۔ فرماتے ہیں حسین سے لڑنے آئے، شرم نہیں آتی؟ اے شامیوں، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفل ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ بابا جی آپ نے مجمع بول رہا ہے یہ 2000 اور تیار رکھا ہے، اب میرے قہر سے بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں، اور حسین سے لڑنے آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے۔ ذرا نہیں بولو مجھے سے چاہیے ہی نہیں، ذرا سمجھ گیا مل کے بولو سخیرہ ارے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، بابا جی نہیں پیارے تھے تھاپڑا مارو میں نے، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، بابا جی ایتھے ہی کھلو وہ سید بادشاہ وہ انکل جی مصرہ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے، بات وہ میری آخری والوں سے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے، میں اہل سنت بھائیوں کا کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کرتا ہوں، میں پڑھ کے بچھا کے ان کی ویلکم، خدا کی قسم اسٹوپڈ آدمی ہے جو اہل سنت بھائیوں کی عزت نہیں کرتا، اچھا ماحول ہے شیعہ سنی بھائی، خدا کی قسم سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن بندہ اب شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میری مخدومہ نے مہر لگائی تو یہ گھر مل کر ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا، بندے سمجھتے ہم نہیں گئے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان
ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. دن صبح تو داد نہیں گئی. مصرا اے منکر اقرار علی ولی اللہ. اچھا مصر سناوی ہے تمہیں اجازت دو انجی آوے بابا جی نہ تو ڈاڈے آئے تھا وقت جی نہ تو ڈاڈے آئے. اچھا بابا خدا آن دے بھی ہے آن دینے ہیں پھر ویدے ہیں کی بنتی ہے. مصر خدا کی قسم اس سے بڑے علی عباس عسکری کی گرپ میں ہے ہی نہیں. اس سے بڑی بات علی عباس کے ہاں ہے ہی نہیں. مصرہ بطور خاص جہاں جہاں بیٹھے ہیں فارش میں بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں. ورنہ میں تو شاعری پڑھنا ہی چھوڑ گیا. مجھے مولا کی قسم میں قرآن کی آیت کو لے کر پیر مرتضیٰ شاہ بات شروع کرتا ہوں اس میں خطابت کرتا ہوں. یہ شاعری میں اس لیے پڑھوں کہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. پہلا مصرع آپ کی مرضی کا, دوسرا عسکری کی مرضی. چلے دوسرا ویسے جیسے مصرع ڈیزرو کرے. اور میں گیا بڑے آرام. بات اتنی قیمتی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. میں چلے آخری 4 لائنیں اور میں مصاحب پہ آ گیا. اور یہ دیکھ مجھے ضائع نہ کریں. ہر بندہ سمجھے کہ علی عباس عسکری میرے کان نہیں سرگوشی پہ کر دے. تو فیصلہ کر, تو ونڈ کر. میں مقدمہ لے کے آیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. مولانا بلال کاظمی کا کلام پڑھ رہا ہوں لکھنؤ سے, اردو زبان کے ممبر کے حوالے سے سب سے بڑے شاعر ہیں. اور ممبر پہ دعویٰ بابا مجھے عزت حسین کی قسم ہے بہت بڑا مجمع, یہ بہت بڑی پبلک ہے. میں نہ تو جتیاں جوڑ بھی نہیں. میرے خیال سے بھٹی صاحب وہ دور تشریف فرمائیں اگر میری نظر صحیح کام کر رہی ہے تو میرے مصرے کا وزن کیجئے. جڑے بیٹھے ہو میں نے دیکھو یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. بابا کتاب کے کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. نہیں ڈر رہا, نہیں پریشان ہو رہا. اتنے بڑے مجمع میں یار یہ ہیلی کیمپ کو پلیز لے جائیں یار. میں ہمبل ریکویسٹ ہے میری, اس کو پلیز سائیڈ پہ کر لیں. ڈسٹربنس ہو رہی ہے, میں بات نہیں کر پا. اس کو ذرا اوپر کر لیں. نہیں ڈر رہا, نہیں حیران ہو رہا, نہیں پریشان ہو رہا. اتنا بڑا مجمع بہت بڑا ہے لیکن میں نے پہلی بار نہیں دیکھا. یہ جو داڑھی اتر رہی ہے نا یہ ابھی نہیں اتری تھی. تو جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے نا, جہاں دنیا ختم ہوتی ہے, وہاں حسین بادشاہ کا نام لے کے آ گیا ہوں. داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ آ جائے. لیکن جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں میرے شیعہ سنی بھائیوں. جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں اور اس کے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے, وہ بندہ اگر داد پہ آ گیا تو پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے. میں ممبر چھوڑ دوں گا, میں مجمع ڈھیلا نہ اڑ دیتا ہوں. خدا دی قسم ہے میں چکی ہوئی مجلس ڈھاڑی نہیں. تجھے ساری صورت حال میں بیٹھے ہو. یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں دعا, اپنی مسکراہٹ بھی میرے کاسا خیرات میں پور کر دے تو توشہ آخرت ہے. اور میں گیا جہاں جہاں بیٹھے ہو والی نجف تیرے میرے درمیان ہے. بس یہ بات یاد رکھی. اس کے بعد مصرع سمجھی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. ارے کوئی تو بیٹھا ہے مشکل اردو سمجھنے والا, کوئی تو بیٹھا. صاحبان ممبر بیٹھیے گا, اور بانا نہیں جب کھلاتے ہو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ کر کے بیٹھ جاؤ. مجھے وہ عقل تک کی پیر بات اتنی بڑی ہے خدا کی قسم اللہ کرے انشاءاللہ میں کہہ نہ بن جاؤں. اس پورے دن میں اتنی بڑی خیرات آئی ہو تو مجھے کہنا اس کے ممبر چھوڑ دے. مجھے وہ عقل کا اندھا مولا کی قسم حق اللہ آیا نہ میرے نال کوئی آیا. میں اپنے دم تے مجلس پہ پڑھتا اور آخری بندے تھا. اگلے بھی ویسے سنے جیسے آخری سن رہے ہیں, آخریوں کی بھی ویسے توجہ چاہیے جیسے پہلی صف والوں کی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے خدا کی قسم. عسکری بے حضور ہے, عسکری مجلس میں آیا ہی نہیں. اگر تو نے میرے مصرع لائے جتنے کیمرہ مین ہیں ایک بار کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, میں اس کے سر پہ آ کے تکی پھر مجمع اٹھ کے بولے داد چھوڑیے بات بڑی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا.
माफी मांग के कह रहा हूं, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। मिल के बोलो सखीरा अली कलंदर। मुझे वो अक्ल का अंधा, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। फलक शेर शाह जी, हमारे शहर आप हजारों साल देंगे सर, मौला आपकी जिंदगी दराज, खाके पा भी नहीं है खुदा की कसम। ये इतना बड़ा मकाम है कि यहाँ खड़ा होना मैं तो डिजर्व भी नहीं करूँ। बहुत बड़ी जगह है यार, गुनाहगार लोग। ना ना आप अज़दा, हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता, किताब याद है नुक्ता, नजर नहीं, किताब याद है नुक्ता समझ। बाबा जी चौथी बार याद आते हैं, कैसा हाफिज है जी। बवे जी नहीं, इतना ही खलोते रहो अजे, इतना ही उत्ते खलो जाओ सरकार। मैनू भी देखो ना, मैं इतनी देर तो तुहानू वेख रहा करना। पिछले की गारंटी लवो ते अगले सारे मेरे नाल ने। आओ जरा जरा के उड़ गए, मैं जिस तक उड़ सकते हैं। अज़ादारों को देख के मेरी पसलियां फाड़ के खुदा की कसम मिसरे बाहर आ रहा। साहिवाल में ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जरिए तमाम एक मुशायरा हो रहा था, और मुशायरे में पाकिस्तान भर के गजल गोश शोरा बैठे हुए थे। और जहाँ गजलें कहीं जा, मेरा वीर मेरे टोपी ला कर माले एडी धूप तो एडी गर्मी का उंज भी सोना है। वो 70 का वजन का तैन वेख के मैंने घाबर होती पई मिसरे का वजन के जिथे जिथे बैठे हो। वो हम मुशायरा हो रहा था और दुनिया भर सुना क्लासिकल और नीम क्लासिकल शुरा जो थे वो गजल पेश कर रहे थे। अम्मार यासिर मक्सी नंबर पे आ गए। वो कबीर वाला से शायर है, खुदा की कसम उन्होंने सलाम कुछ ऐसा पढ़ दिया कि इस कौम ने फैला दिया, जहां 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 चाहा फैला दिया। मौला की इज्जत की कसम ऐसे कूजे में समंदर कम बंद हुए हैं, दाद नहीं मिलेगी तो क्या कयामत आ जाएगी। लेकिन ये देखना मिसरा जाया ना करना। चाचा जी नारा लाए ने थोड़ी मोहब्बत इच पढ़ता पाया, वरना हुसैन दी मां कमी छोड़ी कोई नहीं। वो आता गया, उसने कहा सारे बेशक गजलें पढ़ते रहो, लेकिन जमाना याद रखे हमारा ऐलान है, ए मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, हर असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है। हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं। ठीक है जरा, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं। या अली मदद, राजी रहिएगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। हसनैन दरूद पढ़िए मिलके बुलंद आवाज के साथ। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप तमाम अहबाब देख सकते हैं, आली मर्तबत इज़्ज़त इमाम क़िबला काबा बुज़ुर्ग वारम जनाब मौलाना मलिक सफियान खलील साहब बरसर मिंबर तशरीफ़ ले। इमाम ज़माना इनका साया सलामत रखें। ये ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी डिज़र्व करती है कि इन्हें मीर अनीस के ऐसे मिसरे डेडिकेट किए जाएँ कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही। क़िबला इजाज़त है ना? मैं बहुत कम पढ़ूँगा, थोड़ा पढ़ूँगा। बहुत बड़े लोग हैं बाखुदा, मुझे अच्छे से याद है मैं जिस ज़माने में
سننے جا آج بھی میرے نزدیک اس سے زیادہ مقام ہے، لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ ایک نیچے بیٹھا ہوا عزادار ایک عزت دار نامور ذاکر کو کتنی ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ مقام یاد ہے، 2005 سے میں ان کا شاید آئی ہوں، جس وقت سے میں وہی سنبھالا تھا، اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کچھ سنا رہا ہوں، انہی سے اجازت لے کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ قبلہ گلو صاحب حسنین اکبر صاحب سیال کوٹ کے شاعر ہیں، حال مقیم دبئی، انہوں کا دوجا مصرع بطور خاص آپ وزن کیجئے گا۔ مصائب کا ایک پہاڑ، ایک عہد، جناب سفیان گلو صاحب، میں زیادہ بات کرتا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات لگے گی، ویسے بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ یہ محتاج نہیں ہے کسی قسم کے تعارف کے، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے کروں بنتا نہیں ہے اور پڑھوں کبھی کم، لیکن معافی مانگ کے جتنی دیر میں پڑھوں کوئی زبان بے توجہی نہ کرے، کیونکہ مصائب میں ایک مشکل چھیڑ بیٹھا ہوں۔ ہاں جناب بھی آوے تہائی کرے آئے تھا پھر بالکل پھر قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جبین۔ یہی حق تھا جی لکھ بھری آتی جناب، لکھ بھری آتی۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے کچھ لمحات قبل کم تعداد میں چند سیاہ خیمے تھے، اور ان خیموں کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا۔ یا اچانک اس کے شانے پہ کسی کا ہاتھ آیا اور اسے سلام کیا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیران ہو کے دیکھا کہ فوج اشقیاء میں آخر یہ کون ہے جو حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے سلام کا جواب دے کہ حسین بادشاہ نے پوچھا تو کون؟ آگے سے جواب آیا آپ حسین ہیں؟ فرمایا میں وہی غریب ہوں، بتا تو کون؟ جملہ تیرے لیے تو آسان ہوگا، حسین بادشاہ پہ قیامت ٹوٹی۔ میں حسین ہوں، بتا تو کون؟ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی حسین مدینے سے چلوں تیری بیمار بیٹی کا قاصد۔ 50 منٹ کا مضمون بھی میں نے اس محرم میں صرف بی بی سغرا سلام اللہ علیہ تک پڑھا ہے، بی بی کی دنیا میں آمد سے اور ماں کی انتقال شہادت سے لے کر بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ پڑھوں، بالکل ایک سے ایک۔ حسین میں تیری بیٹی کا قاصد آ گیا، حسین تیری بیٹی نے تیرے نام خط بھیجا، اور میں نے بھی کیا کم از کم ہر وہ بندہ جس نے خدا دی جیسی رحمت اور نوازیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گھر میں ماں بہن کے بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ میری ماما بہنا سیداتیاں مرشداتیاں مالک شاءاللہ پردے سلامت رکھ لے، جتنے بندے بیٹھے ہیں بالخصوص میری کیسے باپ نال گل لے جتے گھر بھاویں ایک دن دی صحیح دھی ہے، اے معافی مانگ کے آدھا پہ معروف جملہ پہ دھیاں تن پیاریاں حسین نے پیاریاں نہ حسین ایک لمحے واسطے اپنے رشتے سامنے رکھ کے حسین دے تخت اندازہ کریں۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لیا، خیمے میں تشریف لائے، زینب، کلثوم، رباب، سکینہ، فضا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، ہر بی بی کو آواز دی ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری سغرا کا خط آیا۔ تاریخ کہتی ہے ہر بی بی حسین بادشاہ کے خیمے میں آ گئی، حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیمار بیٹی کا خط آیا، بیٹی کا خط آتا گیا تو بالکل 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑو، زیادہ کوئی عزت حسین کی قسم ہے ادھر مجھے دیکھنا، کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بتی اپنے اندر سے مار دیا ہے، نہ کوئی داد کی ڈیمانڈ ہے نہ کوئی ماتم کا لالچ ہے، تو جیسے سن رہا ہے ویسے سن، وہ مالک خیرات کر دیتے ہیں، بس ایک آنسو آ جائے میرا توشہ آخرت ہو جائے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، ماں حسنین دی تو رٹو رایا قبول فرمائے۔ حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط آیا، تاریخ کہتی ہے بہنوں کے سامنے بیٹی کے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، تکبیر، پھر خط کو کھولا، خط کو کھولا، سامنے الفاظ پہ نظریں پڑی تو آنسو جاری ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ نے نوکے سنا پہ بدن بغیر قرآن کی تلاوت کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں انکل جی حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب نہیں پڑھ سکے تو شام کی قیدوں نے رو کے کہا بھائی حسین میری چادر کا واسطہ بتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جملے حسین نے کہے تو روتے روتے شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ جب حسین بادشاہ کو چادر کا واسطہ ملا تو ایک ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب
ज़ैनब, मेरी सुगरा ने सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलति ज़ईफ़ा। बाबा ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। और बाबा ये खत नहीं आता, मातम तो सर नीचे कर ले, इससे ज्यादा रियायत नहीं होती। और बाबा ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है बाबा जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। बाबा एक एक घड़ी क़यामत की गुजार रही हूँ बाबा, रोज आपकी राहें देखती हूँ बाबा। वो दिन जब आप गए थे और आज का दिन बाबा, मैं हर शाम कब्र नबी पे जाकर एक चिराग रोशन करती हूँ बाबा। आपको इल्म है बाबा, मुझे रोजाना वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी बाबा। कि शहर आज भी शैतानियों को खुल के रोने नहीं देता बाबा। मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। और बाबा मुझे बताएं मेरी फूफियों के हाल कैसे है बाबा, मुझे बताएं मेरी शकीना के हाल कैसे है। कम अज कम 3 से 4 सफ़हात का ये खत है। मैं 3 लाइनों में सलाम करके मिंबर अपने बुजुर्गों के, मेरे बड़े मोहतरम माता तशरीफ फरमाए, मैं मिंबर बुजुर्गों के हवाले कर रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ। जो हाय भी नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले। हिस्सा खत का भाईजान वो पढ़ता हूँ जिसमें करबला की जमीन में ज़लज़ला आया, गरीब का हाथ कमर पे आया, बेटी का खत पढ़ना शुरू किया, चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाती है बहन ज़ैनब मेरी बेटी के अगले लफ्ज़ है बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरे अकबर पे दाढ़ी कैसी लग रही है। और बाबा मुझे बताएं मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने मुझसे वादा किया था सुगरा मैं अपनी शादी 6 महीने करने के बाद नहीं आता, सुगरा मैं दूल्हा बनने से पहले तुझे लेने के लिए आऊंगा। बाबा वो दिन और आज का दिन बाबा, मैं अकबर के नक्शे पर अपना मुंह रख के बाबा मैं अकबर की राहें देख रही हूँ और मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे कब बुला रहे हैं, मुझे कब लेने आ रहे हैं। कि मेरा तारीख में ये खत पूरा नहीं पढ़ सके। हुसैन बादशाह का खैमा नौहा गुना हो गया, बीमार बेटी का खत हाथ में लेकर रोते रोते खैमे से बाहर आए। बाहर कासिद खड़ा था, कासिद ने हाथ बांध के कहा मौला खत का जवाब, मौला खत का जवाब। वो बंदा खड़ा जाए जिसकी जो रुकी हुई हो। 8 मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ लेकिन जुमला कयामत से वजनी है। दर्दों की किबला कहा के हुजूर हाय करके मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी न हो ये अस्करी का गिरवान हो जाए, वरना तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। तकीबीर चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं चाहिए जवाब, चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। किबला एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देखा। बाबा जी रावी कहते हैं कासिद का बाजू पकड़ा खत का जवाब देने के लिए। हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे सुगरा का खत रख के रो के फरमाती है ये है खत का जवाब। और मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन। बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल।